السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 9 جنوری ہفتہ سن 2021۔ کوئٹہ کے حوالے سے، کوئٹہ انسیڈنٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی، بہت ساری منافقتوں پر بات ہو چکی، جس طریقے سے سیاستدان لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں اس پر بھی بات ہو چکی۔ لیکن ابھی جو میں امیجز آپ کو دکھاؤں گا اور جس چیز پر میں آپ سے بات کروں گا، دل دہلانے والی ہے۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ سیاستدان اپنے کال و فعل میں بڑا تضاد شو کرتے ہیں۔ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن جو ویڈیوز آئی ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں، وہ میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس میں مریم نواز صاحبہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب جلسے میں تھیں تو بڑا ایک سومبر سا ایٹیچیوڈ تھا ان کا، جو گفتگو انہوں نے کی ایسا لگ رہا تھا کہ غم سے بھری ہوئی ہیں، دکھ ہیں اور بس آنسو ابھی نکلنے والے ہیں۔ یہ سن لیں آپ ان کی تقریر، کتنا وہ خاموشی سے، کتنی آہستگی سے بات کر رہی ہیں، کتنا ایک چہرے پر ان کے غم ہے، لباس بھی کالا پہنا ہوا ہے۔ سن لیں ذرا۔ یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دیکھا آپ نے کہ ان کی آواز میں بھی دکھ ہے، چہرے پر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ روحانسی ہیں، کسی وقت بھی آنسو ٹپک سکتے ہیں، اور بڑا ایک غم کا وہ اظہار کر رہی ہیں۔ اب میں آپ کو کوئٹہ کے ہی امیج دکھاتا ہوں، وہی ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں موسیقی چل رہی ہے، جس میں تالیاں بجائی جا رہی ہیں، اس میں مریم صاحبہ موجود ہیں اور بھی نون لیگ کے جو قائدین ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو جذبات کا اظہار ہے جو وہاں پر جلسے میں کیا وہ حقیقی تھا، یا جذبات کا اظہار جو اس وقت ہو رہا ہے یہ حقیقی۔ یہ 2-3 کلپ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ان کلپس کو دیکھیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک کلپ میں یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ محفل لگی ہوئی ہے اور جو ایک روایتی جو بلوچی گیت ہیں وہ گائے جا رہے ہیں اور مریم صاحبہ وہاں پر موجود ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن میں ایک خاص طور پر مریم صاحبہ کے لیے ایک انہوں نے وہ جسے ہم کہتے ہیں شعر پڑھا کہ غریبوں کے لیے مریم آئی ہے اور ان کی آواز بنی ہے اور یہ سب کچھ ہوا۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان میں سے کون سے جذبات حقیقی ہیں۔ کیا ہمارے سیاستدان ایکٹنگ کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ یہ ہم بالکل ایسے ہی سمجھے جیسے کسی فلم کے میں کردار ہیں اور وہ حقیقی نہیں ہوتے۔ مثلا اگر ہم اسکرین پر کوئی ٹیپو سلطان کے بارے میں فلم دیکھتے ہیں تو جو ٹیپو سلطان بنا ہوا ہے اس میں وہ ایک ایکٹر ہے، وہ ایکچولی ٹیپو سلطان نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے دعوے، یہ جو ساری گفتگو، یہ جو ساری تقاریر جس میں غریبوں کی بات کی جاتی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل ہم اپنا خون بہائیں گے اور ہم عوام کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہیں، یہ سب پھر کیا ہے؟ اچھا، اب چلیں، کچھ نون لیگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس دن کی نہیں ہے، یہ کسی اور ٹرپ کی ہے اور یہ چلائی گئی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، اس میں دیکھیں مریم صاحبہ تالیاں بھی بجا رہی ہیں، مریم صاحبہ اور دوسرے لوگ بھی ہیں وہ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو مجھے نواز شریف صاحب یاد آئے، جس وقت تحریک انصاف کے جلسے ہوتے تھے یا یہاں پر اسلام آباد میں دھرنا تھا، تو اس میں جو خواتین اور خاص طور پہ جو یوتھ ہے، ینگ بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ آتی تھیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ کیا نواز شریف صاحب گفتگو کرتے تھے، ان کو کیا کہہ کر پکارتے تھے، کیا کہ یعنی میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا۔ آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، ان کے کردار پر بات کی جاتی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اپنے گھر میں اپنے ان کے لوگ، اپنی ان کی بچیاں اگر وہ تالیاں بجائیں، اگر وہ روایتی انداز میں جو سانگز ہیں، جو رقص ہیں، اس پہ پارٹیسپیٹ کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے اگر بچیاں اور وہاں پر اگر فیملیز آتی تھیں، یعنی اگر بچیاں آ رہی تھیں، ہم سب کو پتہ ہے جلسوں میں، تو ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے باپ، ان کے چچا
پورا ایک ماحول ایسا ہوتا تھا جس میں ایک پورا فیملی جیسا وہ ایک ایونٹ بن جاتا تھا، تو اس پر بھی اعتراض تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں ایک بات جو نون لیگ والے دعویٰ کر رہے ہیں میں مان لیتا ہوں ان کی بات، آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر وہ اس تقریب میں ہیں جس میں ان کے لیے گانے گائے جا رہے ہیں، اسپیشل ان کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں آگ جل رہی ہے، اس میں قالین بچھے ہوئے ہیں، اور اس پہ یعنی ایک ایسا منظر ہے جس کا کوئی ایک ایسا سماں ہے وہاں پر جس کا غم سے، دکھ سے، ہلاکتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سارے ورکرز آئیں اور اس میں شریک ہوں اور وہ احتجاج کریں، اور جس طرح مریم صاحبہ میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی کہ اتنا زیادہ غم کا اظہار کر رہی ہیں، اس میں وہ ایسا اس میں سین نہیں ہے۔ نون لیگ کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی اور ٹائم کی ویڈیو ہے، یہ اس وقت کی ویڈیو ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اس طرح کے ماحول میں چلیں بالفرض ہم مان لیتے ہیں ایک کہ یہ ویڈیو اس وقت کی نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں 22 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں اور آدھے سے زیادہ پاپولیشن غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، لوگ کاروبار نہیں مل رہا ہے، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور یہاں پر دیکھیں کہ کس قدر سکون سے، اطمینان سے یہ ساری تقریبات ہو رہی ہیں، آپ کی ریفریشمنٹ ہو رہی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ لوگ کیا کسی غریب کا دکھ دور کر سکیں گے؟ یہ میں ارسپیکٹیو آف پولیٹیکل بائسز بات کر رہا ہوں۔ اتنی امیر کلاس جو ہے، چاہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے اس کا تعلق ایون تحریک انصاف سے بھی ہے، اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، جن کے پاس اتنے وسائل ہیں، جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، وہ میری اور آپ کی زندگی کو ان سے کا کیا لینا دینا؟ ان کو کسی کے دکھ، اس غریب کے دکھ کا، اس ماں کے دکھ کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جو اپنے بچے کو صبح نہ اسکول بھیج سکتی ہے، نہ اس کے لیے ناشتہ بنا سکتی ہے، ایک گھر میں 6 بندے رہ رہے ہیں، سونے کی جگہ نہیں، پینے کا پانی نہیں، علاج کے لیے ہسپتال نہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول نہیں۔ تو یہ لوگ کس طرح پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے؟ یہ میں دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں اور وہ باتیں کروں جو میرے دل میں ہیں، اور اللہ سے دعا کروں کہ اللہ ہمیں ایسی قیادت دے دے جو میرے اور آپ کے دکھ کو سمجھ سکے، جو میرے اور آپ کے حالات کو سمجھ سکے۔ دیکھیں ہمارے مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ 1 مہینہ پورے آپ نے روزے رکھنے ہیں، تاکہ آپ کو غریب کی جو بھوک ہے اس کا بھی اندازہ ہو سکے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ امیر آدمی کو تو بھوک لگتی ہی نہیں۔ تو یہ لوگ، مجھے نہیں پتا کہ کیسے ان کو یہ احساس ہوگا کہ کسی غریب آدمی کے مسائل کیا ہیں، اور ادائیگی دیکھیے فکروں کی۔ کسی ایسے ایونٹ میں جاتے ہیں جہاں پر میتیں پڑی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ رونے والے ہیں اور زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے ان کا، اور اپنے گھروں میں آتے ہیں تو ایسے گیت بجاتے ہیں اسی شہر میں، ایسے خوشی سے اظہار کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس چیز پر میں یقین کروں، کون سے جذبات صحیح ہیں۔ یہ میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، اور میں یہ کسی کی تمسخر اڑانے کے لیے یہ میں کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا، میرے دل میں جو بات آئی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ کسی اور دن کی ویڈیو ہے۔ بہرحال آپ کو سب کچھ میں نے دکھا دیا ہے، اب آپ اپنی ججمنٹ سے خود فیصلہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔